اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں اپنی من پسند جاب حاصل کرنے کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ ان بہنوں ان بھائیوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک من پسند جاب مل جائے، من پسند نوکری مل جائے، اور اب تک ان کو کوئی بھی اچھی نوکری نہیں ملی ہے، یا کوئی سرکاری نوکری کے لیے وظیفہ چاہتا ہے، یا کوئی بہنیں گورنمنٹ جاب کے لیے، ٹیچنگ کے لیے، یا بینکنگ میں یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے کے لیے وہ یہ وظیفہ چاہتی ہیں، تو وہ یہ آج کا یہ روحانی وظیفہ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی من پسند جاب آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ ایک بہت ہی لاجواب عمل ہے، جس نے بھی کیا ہے ان کو فائدہ پہنچا ہے۔ میری ایک بہت ہی قریبی جاننے والی ہیں، انہوں نے یہ وظیفہ کیا اور کچھ دنوں میں ان کو جاب کا لیٹر مل گیا، جو ان کی من پسند جاب تھی وہ انہیں مل گئی، اور آج الحمدللہ وہ بہت اچھا کما رہی ہیں۔ آپ لوگ بھی یہ وظیفہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو آپ کی من پسند جاب مل جائے گی۔ تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والی ویورز سے گزارش کروں گی میرا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں، تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو ویورز، ہم قرآن و سنت کے لحاظ سے آپ کے لیے مختلف وظائف لاتے ہیں، آپ لوگ ان پر پابندی سے عمل کیا کریں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایسے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ایسی ٹینشنز کا شکار ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ ہم جو وظیفہ کر رہے ہیں یا جو بھی دعا مانگ رہے ہیں ہمیں وہ مل جائے۔ تو میں اکثر اپنے وظائف میں یہ بات بتاتی ہوں کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری وہ فوراً دعا قبول اگر نہیں فرماتا ہے تو اس میں بھی کوئی راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کا مانگنا بہت پسند ہوتا ہے، بے حد قبول ہوتا ہے، تو وہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس بندے کی وہ حاجت فوری قبول نہ کی جائے، یعنی اس میں تھوڑا لیٹ ہو جائے، یعنی تھوڑا وقت درکار ان کو دیا جائے، تو اسی لیے اس بندے کی حاجت قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کا مانگنا پسند ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بندہ مجھ سے بار بار مانگے اور میں بار بار اس کی عرض سنوں گا، اور پھر اللہ اس بندے کو دگنا کر کے عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو آپ کی پسندیدہ جاب ضرور مل جائے گی، پسندیدہ ملازمت ضرور مل جائے گی۔ یہ بہت ہی ایک آزمودہ عمل ہے جو میرے ایک بہت بڑے جو ہیں وہ عالم صاحب ہیں، انہوں نے مجھے یہ وظیفہ بتایا، تو میں آج آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ پر اثر وظیفہ ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ عمل آپ کو بتا دوں کہ یہ عمل 11 دن کا ہے۔ 11 دن میں اگر کام نہ ہو 21 دن کرنا ہے۔ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے کہ فجر کی نماز آپ نے جب پڑھنی ہے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ نے نماز والا پڑھ لینا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر یہ درود پاک لمبا لگے تو آپ کوئی سا بھی شارٹ سا درود پاک، یعنی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے چاروں قل یعنی آپ نے سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ آپ نے چاروں قل ایک ایک مرتبہ پڑھنے ہیں، اور پھر آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب ظہر کی نماز کا وقت آئے تو آپ نے اول آخر 22 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں چاروں قل پڑھنے ہیں۔ عصر کی نماز آئے، اول آخر 23 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں چاروں قل پڑھنے ہیں۔ مغرب کی نماز کا وقت آئے، اول آخر 24 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے چاروں قل پڑھنے ہیں۔
عشاء کی نماز کا وقت آئے تو آپ نے اول آخر 25 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں چاروں قل پڑھنے ہیں۔ یہ عمل 11 دن کا ہے، 11 دن میں کام نہ ہو تو 21 دن کا یہ عمل ہے، مگر اللہ کے حکم سے ملازمت پہلے ہی مل جاتی ہے، یعنی آپ کو 11واں دن نہیں پڑے گا، ملازمت انشاءاللہ پہلے ہی مل جائے گی۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، پھر سے آپ کو بتا دوں کس طرح سے کرنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ درود پاک پڑھ کے چاروں قل ایک ایک مرتبہ، اور پھر آخر میں 21 مرتبہ درود پاک اور چاروں قل، پھر ظہر کی نماز کے بعد اول آخر 22 مرتبہ درود پاک اور درمیان میں چاروں قل، عصر کی نماز کے بعد اول آخر 23 مرتبہ درود پاک اور درمیان میں چاروں قل، مغرب کی نماز کے بعد اول آخر 24 مرتبہ درود پاک اور درمیان میں چاروں قل، عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 25 مرتبہ درود پاک اور درمیان میں چاروں آپ نے قل پڑھنے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو ویورز اسی طرح سے ہمارا چینل دیکھتے رہیں اور ویڈیو کو لائک کرتے رہیں، ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ لوگ بھی اس کار خیر میں حصہ لے سکیں۔ تو جب نیکی کی بات پھیلائی جاتی ہے تو نیکی کی بات پھیلانا بھی سنت سے ثابت ہے، نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے جو کہ پھیلتا ہی رہتا ہے، جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں میں سے جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں۔ پہلے والے اسلام بہنوں اور بھائیوں کا نام نوٹ کر لیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جنہوں نے اپنا کوئی مشورہ چاہیے، آپ کو کسی قسم کا کوئی وظیفہ چاہیے، کسی بیماری سے نجات چاہیے تو ضرور کمنٹ میں میسج کریں، آپ کے لیے عمدہ وظائف لائے جائیں گے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔